عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول فكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبا قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امنڈتے رہتے ہیں، یعنی زمین سے آسمان تک جگہ بھر جاتی ہے، پھر مجلس ختم ہونے پر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں اور تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے، پھر اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟
वो जवाब देते हैं कि अगर उन्होंने उसे देखा होता तो उससे बचने में वो सबसे आगे होते और सबसे ज़्यादा उससे खौफ खाते। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया जो भी उस ज़िक्र की महफ़िल में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर उनमें से एक फ़रिश्ता कहता है कि ए अल्लाह, इनमें से एक फ़ुला बंदा भी था जो उन ज़ाकिरीन में से नहीं था, बल्कि वो किसी ज़रूरत से वहाँ आ गया था, यानी नियत करके ज़िक्र की महफ़िल में नहीं बैठा था। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये मेरे ज़िक्र करने वाले वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठने वाला भी नामुराद नहीं रहता, यानी उसको भी बख्श दिया जाता है जो बगैर नियत के ज़िक्र की वहाँ आकर बैठ जाता है। Narrated by Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, may the blessings of Allah be upon him, said, Allah has some angels who roam about the streets in search of people mentioning Allah's names. When they find such a gathering, they go to each other saying, Come to the object of your pursuit. The Prophet added, The angels surround them with their wings up to the sky. He further added, When the people in the gathering disperse, the angels ascend back to the sky, and the Lord of the worlds asks them, although he knows best about the people, What do my slaves say? The angels reply, They were glorifying you, reciting Subhanallah, uttering your greatness, saying Allahu Akbar, praising you, saying Alhamdulillah, and dignifying you. He asks them, Have they seen me? The angels reply, No, by Allah, O Lord, they have not seen you. He asks, How would it be if they saw me? The angels reply, If they saw you, they should worship you more devotedly, dignify you more fervently, and exalt you more sincerely. Then Allah asks them, What do they ask me? The angels reply, They ask you paradise. He asks them, Have they seen it? The angels reply, No, by Allah, they have not seen it. He asks, How would it be if they saw it? The angels reply, If they saw it, they would crave for it eagerly, seek after it vigorously, and desire it ardently. He asks, From what do they seek my protection? The angels reply, They seek your protection from hell. He asks, Have they seen it? The angels reply, No, by Allah, O Lord, they have not seen it. He asks, How would it be if they saw it? The angels reply, If they saw it, they would fear it extremely and flee from it hastily. Then Allah says to the angels, I make you witness that I have forgiven them. Allah's messenger added, One of the angels would say, O Lord, among them was so and so, a much sinning person, who was not actually there for the gathering, but he happened to come there for some of his need, and sat down with them. Allah would say, Anyhow, they were all sitting together, so their companion will not be reduced to misery. For example, they were sitting together and glorifying Allah, so he who sits with them will not suffer but get forgiveness as a reward for his association with the people remembering Allah.